السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ احباب گرامی قدر، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات واحد کے لیے، درود و سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پہ۔ عشاء کی نماز بندہ لیٹ بھی پڑھ سکتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے اس بات کو زیادہ پسند کیا ہے کہ اگر میں اپنی امت پہ مشقت نہ سمجھتا تو میں عشاء کی نماز تاخیر کر کے پڑھتا۔ تو اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے، چند ایک منٹ کی گفتگو ہے، بڑی توجہ کے ساتھ تشریف رکھیں۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے تا قیامت تک، دو کام دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ دنیا میں بہت ہی مشکل ہیں۔ پہلا کام سچ بولنا ہے اور دوسرا کام سچے کو سچا کہنا ہے۔ پہلا بات حق کا اعلان کرنا ہے اور دوسری بات پھر حق کو تسلیم کرنا ہے۔ اس روئے زمین پہ مالک کائنات نے ہر وقت میں، ہر دور میں حق کا اعلان کرنے کے لیے اپنے انبیاء کرام کو مبعوث کیا، اور ان کا پھر اعلان کروانے کے لیے، ان کو تسلیم کرنے کے لیے مالک کائنات نے مختلف وقت میں، مختلف ادوار میں، مختلف علاقوں میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو یار دیے، اصحاب دیے۔ اب آئیے، میں بات کر رہا ہوں آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سید الکونین اس کائنات میں تشریف لائے، آمنہ کے لال نے اعلان نبوت کیا۔ سید الکونین نے کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، اس بات کا اعلان کر دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ، الہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ آمنہ کے لال نے اعلان نبوت کیا۔ آگے قاری صاحب بیان فرما رہے تھے، کوئی اور نہیں بولا، سگا چچا بولا، تب بن لکا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ الیاس باللہ، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ آمنہ کے لال کے دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ جانتے ہو نا، بندہ غیروں کے دیے ہوئے زخم برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنوں کے دیے ہوئے تانے بھی برداشت نہیں ہوتے۔ جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور، تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ چلے ہیں۔ آمنہ کے لال نے اعلان نبوت کیا، ماننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ سنو دنیا کائنات کے لوگوں، کائنات کی سب سے میٹھی زبان ہے، کائنات کی سب سے سچی دعوت ہے، دینے والے آمنہ کے لال ہے، دیا جانے والا شہر مکہ المکرمہ ہے۔ آمنہ کے لال نے اعلان نبوت کیا، ماننے والوں میں چند ایک لوگ موجود تھے۔ جب ساری کائنات نے آمنہ کے لال کی دعوت کو تردید کر دیا، آمنہ کے لال کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا ہے، اس وقت جس نے پوری روئے زمین پہ سب سے پہلے، جس نے نبی کا ساتھ نبھایا تھا، جس نے نبی کی صدا پہ لبیک کہا تھا، جس نے نبی کی صدا پہ جواب دیا تھا، جس نے نبی کے کہنے پہ اللہ پہ ایمان لایا تھا، جو سب سے پہلے جس نے مصطفیٰ کے اوپر ایمان لایا تھا، آج بھی دنیا اسے ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ اور قرآن پاک میں مالک کائنات نے بڑے خوبصورت انداز میں اعلان فرمایا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ بندہ جو حق لے کے آیا، جو سچ لے کے آیا، اور وہ بندہ جس نے سچ کی تصدیق کی ہے۔ پڑھو دنیا کائنات کی تمام تر تفسیریں پڑھ لو، والذی جاء بالصدق سے مراد کائنات کے امام محمد ہے، وصدق بہ سے مراد نبی اسلام کا سچا اور پکا یار ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرات آئیے، کون ابو بکر صدیق ہے؟ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے میری غلطی کا احساس ہے۔
عمر تم مجھے معاف کر دو۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے معاف نہیں کرنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے، سیدھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے۔ آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کو بات پتہ چلتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ حضرت عمر کو خیال آیا، کہا کہ مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ آمنہ کے لال کے پاس آ جاتے ہیں، حضرت صدیق اکبر نے دیکھا محبوب کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، کہیں معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ صدیق نے سفارش کر دی ہے، فرمایا حضور معاملہ میرا ہی تھا، میں نے معذرت بھی کر لی ہے۔ اب عمر نے پہلے معاف نہیں کیا تھا، اب معاف کرنے پہ تیار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، سنو زمانے والوں، دنیا بھر کے روافض کو پیغام دو، دنیا بھر کے ماننے والوں کو پیغام دو۔ آمنہ کے لال نے کہا، اے میرے صحابہ یاد رکھو، کیا تم میں محمد کی خاطر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، کیا تم میری خاطر میرے ابو بکر کو معاف نہیں کر دیتے ہو؟ کیا میری ذات کی خاطر میرے ابو بکر سے اعلان برات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا میری خاطر میرے صدیق کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ ابو بکر تو وہ ہے جب ساری کائنات نے میری تردید کی تھی، اکیلا ابو بکر تھا جس نے میری تصدیق کی تھی۔ میں حق لے کے آیا تھا، میں نے کہا تھا میں اللہ کا پاک پیغمبر ہوں، تم سب نے ماننے سے انکار کیا تھا۔ اس وقت اکیلا ابو بکر تھا جس نے میری صدا پہ لبیک کہا تھا۔ سنو سمجھنے والوں، کون ابو بکر ہے جس نے سب سے پہلے نبی کی صدا پہ لبیک کہا؟ اسے ابو بکر کہتے ہیں جو سب سے پہلے مومن بنا، اسے ابو بکر کہتے ہیں جو سب سے پہلے صحابی بنا، اسے ابو بکر کہتے ہیں جو سب سے پہلے دار اسلام میں آیا، اسے ابو بکر کہتے ہیں جو سب سے پہلے جنتی بنا، اسے ابو بکر کہتے ہیں جس نے پیغمبر کا ساتھ نبھایا، جاء بالصدق وصدق بہ کہا، اسے ابو بکر کہتے ہیں جس نے بدر کے میدان میں نبی کے اوپر پہرے داری دی تھی، اسے ابو بکر کہتے ہیں جس کی بیٹی کو پیغمبر نے اپنایا ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں جس نے گھر کا سارا مال پیغمبر کے قدموں میں لٹایا ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں جس کو جنت کی بشارت میرے محمد نے دی ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں جس کی بیٹی کو بیوی کائنات کے امام محمد نے بنایا ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں جس کی بیٹی کو مالک کائنات نے مومنین کی ماں بنایا ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں جس نے پیغمبر کو کندھوں پہ اٹھایا ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ صحابہ کے پروانوں، خدا را جملہ ضائع نہ کرنا، جس نے پیغمبر کو کندھوں پہ اٹھایا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کو نبی کے روزے میں رب نے سلایا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جسے رب نے جنت میں نبی کے روزے کے ساتھ سلایا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ کون ابو بکر ہے؟ دریائے محبت کی روانی ہے ابو بکر، ایثار و صداقت کی جوانی ہے ابو بکر، یہ لفظ وفاداری تو بس لفظ ہے صاحب، اس لفظ کے در اصل معانی ہے ابو بکر۔ جب بھی کوئی پوچھے بلا فصل بتا کون، آواز ہمیں مل کے لگانی ہے ابو بکر، جب تک ہے بدن سانس کی لذت سے سراسا دنیا میں تیری بات سنانی ہے ابو بکر۔ کون ابو بکر ہے؟ خلافت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، الہ کے تھا ایک وہ فرمان جیسا، الہ اس پہ راضی ہوا وہ الہ پہ، کہیں کچھ سی آمین اس کی دعا پہ، جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا تھا خدا جانتا ہے، وہ کیا تھا وہ کیا ہے الہ جانتا ہے، وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم۔